بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک گھوڑے نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نبھائی، یہ گھوڑا کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ گھوڑا کس کے پاس تھا اور میدان کربلا میں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح ساتھ دیا، اور پھر امام علی مقام کی شہادت کے بعد کہاں گیا اور اس زلزلہ گھوڑے نے فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام جوابات آپ کو اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے۔ دوستو، یہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا ساتھی تھا جس کا نام زلزلہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زلزلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استبل میں 26 گھوڑے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام اور القابات فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجش، زلزلہ، عقاب اور میمون تھا، اہل بیت اطہار کے ساتھ تھے۔ کئی موہین کے مطابق عزیز زلزلہ تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ ان کی غیر معاملات، سماعت اور مختلف سیاحت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زلزلہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی پروں والا زلزلہ۔ کی پیشانی پر ایک چمکدار ابھار تھا۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتا تھا جس کی ماتھیا چمکدار اور ابھرے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے پر بھی ہوتے تھے جن کی وجہ سے وہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد سے نکل کر اور استبل کی طرف پہنچے اور دیکھا زلزلہ کے قریب مولا حسین کھڑے تھے اور ان کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور زلزلہ بار بار اپنے سر کو امام حسین کے قدموں میں جھکاتے ہیں۔ امام حسین ان کو پھر پیار کرتے ہیں۔ کافی دیر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے قریب آئے اور کہا، حسین، یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ تو امام حسین نے کہا، ہاں نانا جان، یہ گھوڑا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبھی تو تم اس سے پیار کرتے ہو، یہ گھوڑا آج سے تمہارے نام ہو گیا ہے۔ اس دن سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی زلزلہ کی سواری کرنا چاہا تو زلزلہ آپ کے قریب آتے ہی فوراً بیٹھ جاتا تھا۔ جب چاروں ہاتھوں پیروں سے بیٹھ جاتا تب امام حسین اس پر سوار ہوتے تھے اور وہ بہت آہستہ آہستہ اٹھتے تھے، کہیں امام حسین ڈگمگا نہ جائے۔ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا کہ کہیں اترنے میں زحمت نہ ہو۔ زلزلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہر باتوں کو سمجھتا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے مقدس جسم کی وجہ سے خون میں لت پت پڑے تھے، جس دوران زلزلہ تمام لاشوں کے ارد گرد چکر لگا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام علی حسین کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین کے سجدے اقصد کو خون میں لت پت دیکھ کر زلزلہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر زلزلہ نے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹکا کہ تمام بے بیان گونج اٹھے۔ یزیدی فوج نے یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس دوران عمر سعد کی نظر زلزلہ پر پڑی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہنے سے میں لگ گیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میری طرف لے آؤ۔ عمر سعد کی ساتھی
جب زلزلہ کو پکڑنے کے لیے ان کے قریب آئے تو اس نے ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا اور اس کی زوردار ٹانگیں لگنے سے کئی یزید مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی طرف بڑھنے لگے اور زلزلہ نے اسے ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی زلزلہ ان کے قابو میں نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر ساتھ چلایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور دور سے زلزلہ نے حرکت دیکھنے لگا۔ زلزلہ پھر سے امام حسین کے جسم مبارک کے پاس آیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگنے لگا اور ایسا رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنی جوان بیٹی کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جنت کے شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں کے تارے شیر خدا حضرت علی کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیا تو اس وقت ایسا قیامت کے اس منظر تھا کہ لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چرندے پرندے سے لے کر ہر چیز افشدہ اور غمگین ہو گئی۔ ہر طرف خون کی سرخیاں پھیل گئی۔ کوئی پتہ اٹھتا جاتا تو اس میں خون ٹپکتا لگتا ہے، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا ہے کہ خون کی بارش اب آنے لگے گی۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی زلزلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہتا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یہ یزید انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے اور ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ جس نواسے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر اسی نیزے پر لٹکا کر کوفے کی گلیوں میں بازاروں میں گھمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر قہر نازل ہو جنہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناحق خون بہایا۔ ایک روایت کے مطابق زلزلہ کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے ملتا ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے یہ اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعضی مطابق زلزلہ کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فرض کی تکمیل کے بعد 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ اس گھوڑے زلزلہ نے خیمے کے سامنے آ کر اس قدر زور سے اپنے سر کو زمین پر دے مارا اور اسی طرح جان دے دی۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل پیا وائس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔